آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ کہہ دیجئے آ چکا ہے حق اور نہ تو پہلے باطل کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو کہ حق آ گیا ہے، تو حق سے مراد ہے قرآن اور باطل سے مراد ہے کفر اور شرک۔ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا دین اور اس کا قرآن آ گیا ہے، اب اس کے مد مقابل باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ تو باطل کی ضد ہے حق یا حق کی ضد ہے باطل، جیسے جھوٹ اور سچ ہوتا ہے، کفر اور شرک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ آپس میں دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی حق ہوگا مد مقابل باطل ہوگا، اگر باطل ہوگا تو مد مقابل حق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو حق آ چکا ہے، تو حق کا یہ ہوتا ہے کہ جب حق آ جاتا ہے پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ جب بھی کہیں کوئی معاملہ ہو تو اس کی تحقیق کریں گے تو تحقیق کرنے پر حق ہی ثابت ہوگا، باطل آخر کار ختم ہوگا۔ یعنی کہیں معاملہ بن جائے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، باطل ہی ہوتا ہے، اس کو جتنے مرضی پردوں میں چھپایا جائے یا جیسے بھی ہیر پھیر کیا جائے، آخر کار وہ باطل ہو کر رہ جاتا ہے، حق ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے ان کو فرمایا کہ ان کو کہو حق آ گیا ہے، باطل نے نہ پہلے کچھ کیا ہے اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ تو بعض نے اس کا معنی یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ چکا ہے، تو یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ نہ پہلے کچھ کر سکے ہیں، انہوں نے پہلے نہ کچھ بنایا ہے تو نہ آئندہ ہی یہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں جب فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 آپ کے ساتھ آپ کے جانثار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی جو کمان پکڑی ہوئی تھی اس کمان کی نوک کے ساتھ ان بتوں کو توڑتے تھے اور ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے اور باطل کا کام ہی مٹ جانا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر باطل چھا جاتا ہے کیونکہ جھوٹ جو ہوتا ہے شیطان ساتھ ہوتا ہے، تو وقتی طور پر وہ غالب آتا ہے، لیکن جب حقیقت یا حق آ جاتا ہے پھر اس کا کام ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ جیسے پیچھے ہم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا جادو والا واقعہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جادو چلایا تو وقتی طور پر آنکھوں پر اثر ہو گیا لوگوں کی، کہ جو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی وہ سب سانپ ہی سانپ بن گئے، لیکن جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک ہی عصا، ایک ہی لاٹھی پھینکی تو اسی وقت اس نے سب کو اپنے اندر نگل لیا، تو وقتی طور پر وہ بھی سانپ بن گیا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام گھبراؤ نہ، اس کو پکڑو، ہاتھ آگے کرو، یہ پھر اسی طرح واپس ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ تو اب دیکھو نا، باطل تھا نا،
تو باطل بن کر اس نے سب کو نگل لیا، لیکن جب اللہ نے کہا تو ہاتھ سے پکڑا تو حق پھر واپس آ گیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مکے والوں کو کہو کہ حق حق ہی ہے، باطل باطل ہی ہے، تمہارے پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں، تم بھی یہ کر رہے ہو، نہ پہلے کچھ کر سکے ہیں نہ اب یہ دوبارہ کچھ کر سکیں گے۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہہ دیجیے اگر میں ہوں گمراہی پر پس بے شک میری گمراہی میرے اوپر ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہوں ہدایت پر، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، پس وہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے، إِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک میرا رب سننے والا اور بہت قریب ہے۔ تو فرمایا ان کو کہو کہ اگر میں گمراہ ہوں تمہارے بقول کہ تم کہتے ہو کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہمیں نئی باتیں بتا رہا ہے، تو اگر میں گمراہ ہوں تو پھر میری گمراہی مجھ پر ہی ہے، اس کا وبال مجھ پر ہوگا نا، تمہیں کیا اس کا فکر ہے؟ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو پھر اس کا وبال بھی تو مجھ پر ہوگا نا، تمہیں تو نہیں اللہ نے پوچھنا۔ تو اگر میں ہدایت پر ہوں تو پھر میری ہدایت کا سبب صرف وہ چیز ہے جو میرا رب میری طرف وہی کر رہا ہے، حالانکہ گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ہدایت کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو گمراہ کرنا، بندہ خود گمراہ ہوتا ہے، بندہ خود کام ایسے کرتا ہے اپنے نفس کے پیچھے لگ کر یا شیطان کے پیچھے لگ کر وہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، حالانکہ اللہ تو ذلت دے رہے ہیں، پھر دونوں چیزیں ہونی چاہیے تھیں نا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن نہیں، اللہ نے کہا بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے، یعنی اللہ ہر وقت انسان کے ساتھ خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن انسان خود ہی کام ایسے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا ان کو کہو جی اگر میری گمراہی ہے تو وہ میرے پہ ہے نا، اس کا میں نے کل کا قیامت کو انجام بھگتنا ہے۔ تو اگر میں ہدایت پر ہوں تو پھر وہ میرا رب کی وحی کا نتیجہ جو میرا رب میری طرف کر رہا ہے، تو میرا رب وہ ہے جو سننے والا بھی ہے تو بہت قریب بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دفعہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، تو جب اوپر ٹیلوں پہ چڑھتے تھے نا، اوپر جائے تو زور زور سے اللہ کو پکارتے تھے، تو آپ نے فرمایا صحابہ اتنی زور سے اللہ کو نہ پکارو، نہ تو تمہارا رب بہہ رہا ہے نہ تمہارا رب کوئی گونگا ہے، وہ تو سننے والا ہے ہر چیز کو، تو اس لیے اتنا زور لگا لگا کے نہ چیخو چلاؤ، آرام سے سکون کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ بندہ اپنے آپ کو جان کو مشقت میں ڈال کر اللہ کو یاد کرے، نہیں، جتنی دیر تک انسان کی طبیعت چاہتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو جتنی دیر تک تمہارا دل چاہتا ہے، تم مطمئن ہو، جب سمجھو کہ دل اکتانے لگ گیا ہے، نیند آنے لگ پڑی ہے یا ویسے ہی دل نہیں کر رہا تو پھر چھوڑ دو قرآن کو پڑھنا، جتنی دیر تک خوشی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح جب نماز پڑھنے کے لیے فرمایا نماز پڑھو جب تک تمہارا دل چاہتا ہے تم کھڑے ہو اور پڑھتے رہو، جب تمہارا دل تھک گیا ہے تم نہیں چاہتے آپ کھڑا ہونا تو بیٹھ جاؤ، یہ نفلی نماز میں تو بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو لمبی نماز پڑھو جب تمہارا دل چاہے تو اس وقت چھوڑ دو، تھوڑی چھوٹی پڑھ لو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ نہیں بچ سکیں گے یا بچ کر نکل سکیں گے، وَأُخِذُوا، اور وہ پکڑے جائیں گے، مِن مَّکَانٍ قریب، قریب کی جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کہ آپ اس وقت دیکھیں، یعنی قیامت کا منظر، جب وہ مجرم جو ہیں، باغی جو ہیں، گھبرائے ہوئے ہوں گے، مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اس دن میدان معاشر میں، تو فرمایا فلا فوتا، تو کوئی بچ نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ادھر ادھر سے کہیں وہ نکل جائیں، کہیں نہیں جا سکیں گے، بلکہ فرمایا وَأُخِذُوا مِن مَّکَانٍ قریب، اور وہ پکڑے جائیں گے قریب کی جگہوں سے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ان کو دور سے لانا پڑے گا کہ آؤ قید کرنے کے لیے، وہ جہاں بھی ہوں گے وہیں ہم پکڑ لیں گے، کیونکہ ادھر میدان ہی ایک ہونا ہے۔ یہ تو نہیں آج ہمارا علاقہ ادھر لاہور ہے تو ادھر گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، یا دوسرے شہر یا صوبے لگا لو یا ملک لگا لو، ادھر تو میدان معاشر ایک ہی ہوگا۔ تو
تو ادھر ہی سب نے جمع ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کو دور سے کوئی پکڑ کر لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ہم ان کو قریب سے ہی پکڑ لیں گے، جہاں ہوں گے وہاں ہی ہمارے فرشتے ان کو جکڑ لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.